ابتدا کے ساتھ ہی سلیمان بن قتلمش اور اس کا بیٹا قلیج بن سلیمان دونوں تاج الدولہ کے لشکر پر شاہراہوں، ویرانوں، مکانوں، بازاروں، گلیوں اور کوچوں میں رینگتے آسیب کے سایوں، جسم روح کی جدائی کا تماشا کرتی بربادی کی علامتوں اور ہر لحظہ و ہر لمحہ تہذیبوں کے حروف ارقام کو ریت پر لکھے حروف کی طرح مٹاتے وقت کے بدترین دشت وحشت کی طرح حملہ آور ہوئے۔ جواب میں تاج الدولہ نے بھی ایسے ہی رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلیمان بن قتلمش اور قلیج بن سلیمان کے لشکر پر قضا کے نیم دائروں کی قوسیں کھڑی کرتے لہو لہو حروف، بادبانوں تک میں گرہیں ڈال دینے والی تیز زمستانی ہواؤں اور ظلم کی آندھیاں، جبر کی سختیاں برپا کرتی بے نام وحشتوں کی قالی قضا کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ میدان جنگ میں دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر چیل کووں کی یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی پارا پارا اور زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ آفات و آلام میدان جنگ میں بہرے بیکراں کی طرح ناچ اٹھے تھے۔ سلیمان بن قتلمش اور اس کے بیٹے قلیج بن سلیمان کی بدقسمتی کے جنگ جب خوب بھڑک اٹھی تو ایک طرف سے ارطق بن ارسک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ سلیمان بن قتلمش کے لشکر پر افسردہ اور ملول کر دینے والی سنگین وحشت ناکی، کرب و علم کھڑی کرتی ظلم و ستم کی یورش اور چہروں کو زرد، جسموں کو لاغر، دلوں کو افسردہ اور آنکھوں کو پرنم کر دینے والی ابتلاؤں کے ہجوم کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس حملے سے لمحوں کے اندر سلیمان بن قتلمش کے لشکر میں کمزوری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سلیمان بن قتلمش کے سامنے تاج الدولہ کے لشکر کی حالت ڈوبتے سورج کے دھندلکوں اور بے کفن لاشوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی، وہاں اب خود سلیمان بن قتلمش اور اس کے بیٹے قلیج بن سلیمان کی حالت تپش اور لو میں جھلسے زندگی کے خمار سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلیمان بن قتلمش اور اس کے بیٹے قلیج بن سلیمان نے اپنے لشکریوں کو سنبھالنے کی سرتوڑ کوشش کی، چلا چلا کر انہیں اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا، لیکن تاج الدولہ اور ارطق بن ارکسک کے متحدہ حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ لمحہ بلمحہ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، یہاں تک کہ سلیمان بن قتلمش کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلیمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ اس کے لشکری کچھ اس بری شکست کھا کر بھاگ اٹھیں گے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سلیمان بن قتلمش ایک خوددار شخص تھا، لہٰذا اس نے بھاگنے یا دشمن کے ہاتھوں گرفتاری پر موت کو ترجیح دی۔ اس نے خود اپنے خنجر سے اپنا گلا کاٹ کر اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا۔ دوسرے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلیمان بن قتلمش جنگ میں لشکر کے آگے رہتے ہوئے لڑائی کے دوران مارا گیا تھا۔ بہرحال شکست کی صورت میں اور سلیمان بن قتلمش کے مارے جانے کے بعد بچے کچھ لشکر کو لے کر سلیمان بن قتلمش کا بیٹا قلیج بن سلیمان اناتولیا کے میدان کی طرف بھاگ گیا۔ سلیمان بن قتلمش کی ہلاکت کے بعد اناتولیا کے سلجوقیوں کی حکومت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر بڑے بڑے نامور سلطان پیدا ہوئے، جن میں خاص طور پر سلطان غیاث الدین سلجوقی قابل ذکر ہے۔ اناتولیا کے میدانوں میں ان کا آخری سلطان غیاث الدین مسعود تھا، جس کی سلطنت کو مغلوں نے حملہ آور ہو کر ختم کر دیا تھا، لیکن مغل بھی وہاں پاؤں نہ جما سکے، اس لیے کہ سلجوقی ترکوں کی جگہ وہاں عثمانی ترکوں نے حکومت قائم کر لی تھی۔ دراصل عثمانی اور سلجوقی ترک ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کا جد بھی ایک ہی تھا جس کا نام اغوث خان تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ اغوث خان کی مناسبت سے ترکوں کو اغوث ترک یا قوم اغوث بھی کہا گیا۔ اغوث ترکوں کی ایک شاخ ترکمان بھی تھی جو ترکی لفظ ہے اور اس کے معنی عظیم ترک کے ہیں۔ اغوث ترک نے دنیا میں عظیم الشان حکومتیں قائم کی۔ سلجوقی، عثمانی، کالی بھیڑوں والے ترک، سفید بھیڑوں والے ترک، صفوی اور ہندوستان کے قطب شاہی اور عادل شاہی خاندان اغوث یا ترکمان ترکوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ دراصل ترکوں کے جد امجد کا نام اغوث خان تھا، جس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام کون خان، دوسرے کا نام آئی خان اور تیسرے کا نام ین خان تھا۔ کون خان سے عثمانی ترکوں کی نسل چلی اور دوسرے بھائیوں نے مختلف جگہوں پر اپنی رہائش اختیار کی۔ اغوث خان کی دوسری بیوی سے بھی 3 ہی بیٹے تھے، پہلے کا نام کوک خان، دوسرے کا نام تاغ خان، تیسرے کا نام تنگیز خان تھا۔ اسی تنگیز خان کی نسل سے ہی سلجوقی ترک نکلے۔ باقی 2 بھائیوں سے بھی ترکوں کی مختلف شاخیں اور نسلیں مختلف خطوں میں آباد ہوئیں۔ اغوث خان کی بڑی بیوی سے جو اس کے 3 بیٹے کون خان، آئی خان اور یلدیز خان تھے، ان کے نام ان کے باپ اغوث خان نے بڑی سوچ بچار کے بعد رکھے تھے۔ کون کے معنی سورج اور دن کے ہیں، جبکہ آئی خان کے نام آئی کے معنی چاند کے ہیں۔ تیسرے بھائی یلدیز خان کے نام کے معنی ستارے اور سیارے کے ہیں۔
اسی طرح اس کی دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے جن کے نام کوک خان، تاغ خان اور تنگیز خان تھے، ان میں کوک کے معنی آسمان اور نیلے کے ہیں، تاغ کے معنی پہاڑ کے، جبکہ تنگیز کے معنی سمندر کے ہیں۔ بعد میں اسی لفظ تنگیز کو بگاڑ کر منگولوں نے اپنے سردار کا نام چنگیز خان رکھ لیا۔ بہرحال اپنے باپ سلیمان بن قتلمش کے مارے جانے کے بعد اس کا بیٹا قلیج اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اناطولیہ کی طرف بھاگ گیا اور وہاں اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب حلب شہر کا والی ابن حسین بھی بڑا عیار اور بڑا تیز شخص تھا۔ سلیمان بن قتلمش کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے شام کے حکمران تاج الدولہ کو دعوت تو دے دی، لیکن وہ جانتا تھا کہ تاج الدولہ ایک بار حلب میں داخل ہو گیا تو پھر ابن حسین کی خیر نہیں ہے، اور پھر ارتق بن ارکسک بھی چونکہ ایک لشکر کے ساتھ تاج الدولہ کے ہمراہ تھا، لہٰذا سلیمان بن قتلمش کے لشکر کا اندازہ لگاتے ہوئے ابن حسین نے جان لیا تھا کہ مختصر سے لشکر کے ساتھ سلیمان بن قتلمش تاج الدولہ اور ارتق بن ارکسک کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ انہی اندیشوں کے تحت اس نے تیز رفتار قاصد سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف روانہ کیا، سارے حالات سے سلطان کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی سلطان سے یہ بھی التماس کی کہ میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گا کہ تاج الدولہ آگے بڑھ کر حلب پر قابض ہو، لہٰذا میں سلطان سے التماس کرتا ہوں کہ سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور حلب شہر کو اپنے تسلط میں لے لے۔ اس طرح جہاں ابن حسین نے تاج الدولہ کو سلیمان بن قتلمش کے خلاف کیا، اب اسی انداز میں وہ تاج الدولہ کا خاتمہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھوں کرانا چاہتا تھا۔ اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ سلیمان بن قتلمش کو شکست دینے اور اس کے میدان جنگ سے بھاگ جانے کے بعد تاج الدولہ نے حلب کا رخ کیا۔ ابھی وہ شہر کے قریب ہی تھا کہ ابن حسین نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ میں نے ساری صورتحال سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو مطلع کر دیا ہے، اگر سلطان نے مجھے اجازت دی کہ میں شہر تمہارے حوالے کر دوں تو میں کسی پس و پیش کے بغیر شہر تمہارے حوالے کرنے کے بعد شہر سے نکل جاؤں گا۔ تاج الدولہ شاید ابن حسین کی عیاری سے پہلے ہی واقف تھا، اس نے ابن حسین کی ان باتوں پر اعتبار نہ کیا اور بڑی سختی سے اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران اہل شہر میں سے کچھ لوگوں نے درپردہ تاج الدولہ سے ساز باز کر لی اور اس کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اسی وقت شہر پر دروازے کھولیں گے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لے۔ تاج الدولہ نے اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا اہل شہر نے جو وعدہ تاج الدولہ سے کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ جو وقت انہوں نے مقرر کیا تھا اس وقت انہوں نے شہر پناہ کے دروازے کو کھول دیا، جس کے ذریعے تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ابن حسین اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ گیا اور یوں تاج الدولہ کا حلب شہر پر قبضہ ہو گیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے باوجود تاج الدولہ کے لیے ایک الجھن بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ابن حسین کا تسلط حلب شہر پر تھا، جبکہ شہر کا قلعہ جو بڑا مضبوط اور مستحکم تھا وہ ایک شخص سالم بن ملک بن مروان کے قبضے میں تھا۔ تاج الدولہ جب حلب شہر میں داخل ہوا، ابن حسین اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، تب تاج الدولہ نے قلعے کے حاکم سالم بن ملک سے رابطہ قائم کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بغیر کسی ٹکراؤ کے قلعہ تاج الدولہ کے حوالے کر دے، لیکن سالم بن ملک نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تاج الدولہ کو جواب دیا کہ میں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ ابن حسین نے تاج الدولہ کے شہر میں ورود سے پہلے ہی کچھ قاصد سلطان کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ میں قلعہ صرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حوالے کروں گا، اس کے علاوہ اگر کسی نے قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی مزاحمت کروں گا۔ ادھر زوبا ایک روز اسی کمرے میں جو اس کے لیے مخصوص تھا اکیلی اداس سر جھکائے ہوئے تھی کہ کھنگارتے ہوئے کمرے میں غریاد داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی زوبا اس کے استقبال کے لیے اس کی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ غریاد قریب آئی، زوبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک نشست پر بٹھایا، خود اس کے قریب بیٹھ گئی، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، زوبا میری بہن، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ زوبا نے چونکنے کے انداز میں غریاد کی طرف دیکھا، پھر اس کی گردن جھک گئی۔ آرزوؤں کے ہجوم میں صبر و رضا کی دیواروں جیسی افسردہ دشت ویران میں کھڑے نڈھال شجر جیسی ویران اور آفاق کے اسرار میں پھنسے ابد کے مسافر جیسی ملول ہو کے رہ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور غریاد کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ غریاد میری بہن، میں ایک ایسی بدقسمت لڑکی ہوں جس پر شام سے پہلے شام سرزد ہو گئی ہے، جس کے چار سو اداسیاں بکل مارے بیٹھی ہیں، جس پر بے وقت خون بھرا خوف طاری ہو گیا ہے اور جس کے چاروں طرف بربریت بھری جدائیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہے۔ میری بہن، میں تو بارش میں بھیگا ایک کاغذ ہوں، میرے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ غریاد نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا اور خفگی کے انداز میں کہنے لگی،
بے وقوف لڑکی، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ پہلے سن تو لو، بعد میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہنا۔ میں تو تم پر یہ انکشاف کرنے آئی تھی کہ چند روز تک ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ صرف میں، تم، اماں اور بابا نیشا پور جائیں گے، بھائی لیوکس یہیں رہے گا۔ غریاد کے اس انکشاف پر زوبا سفید، سرخ، عنابی، گلابی پھولوں جیسی خوشکن دیومالا کی فتح کی اس دیوی جیسی پرمسرت ہو گئی تھی جس کے پر پھیلتے رہتے ہیں۔ شادمانی میں اس کی کیفیت ایسے ہو گئی تھی جیسے صحرائے کہکشاں کو زیب داستان بنایا جاتا ہے، یا صدیوں کی خوشیوں کے ملبے تلے دبے نرالے انوکھے قافلے اچانک رواں دواں ہو کر رہ گئے ہوں۔ پھر اچانک زوبا حرکت میں آئی، آگے بڑھی، غریاد کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، علیحدہ ہوئی، پھر اسے مخاطب کیا، بہن یہ تو کہو یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ غریاد مسکرائی، پھر وہ کہہ رہی تھی، دیکھو تمہاری محبت کا انکشاف میں نے بابا پر کیا۔ چند روز پہلے بابا نے اس موضوع پر لیوکس بھائی سے گفتگو کی، اور لیوکس کے انکشاف پر بابا دنگ رہ گئے، اس لیے کہ لیوکس نے خود تمہارے لیے امیر ارسلان کا انتخاب کر رکھا تھا۔ لیوکس بھائی نے اجازت دے رکھی تھی کہ جس وقت اور جب بابا چاہیں تمہیں امیر ارسلان کے عقد میں دے دیں، لیکن اس وقت میں نے تم پر یہ انکشاف نہیں کیا تھا، اس لیے کہ لیوکس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ تو انطاکیہ میں ہی رہے گا، ہم جس وقت اور جب چاہیں نیشا پور جا سکتے ہیں۔ لیوکس سے اس گفتگو کے بعد بابا نے اپنے کچھ جاننے والوں کو نیشا پور بھجوایا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ امیر ارسلان کی حویلی واقعی پہلے کی طرح خالی ہے اور کسی کو انہوں نے اپنا باغ ٹھیکے پر نہیں دیا۔ وہ شخص آج ہی نیشا پور سے لوٹ کر یہاں آیا ہے اور اس نے بابا پر انکشاف کیا ہے کہ امیر ارسلان تو نیشا پور سے باہر دشمنوں کے خلاف مہم میں مصروف ہیں، حویلی پہلے کی طرح خالی پڑی ہے، باغ بھی ٹھیکے پر نہیں دیا گیا۔ بابا کے کہنے پر جو شخص وہاں گیا تھا اس نے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم واپس حویلی آ رہے ہیں اور باغ بھی ہم خود سنبھالیں گے۔ آج جب وہ لوٹا تو بابا نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کل یہاں سے نیشا پور کی طرف کوچ کریں گے۔ لیوکس بھائی بھی اس سے متفق ہیں۔ اب کہو تم کیا کہتی ہو؟ جواب میں تھوڑی دیر تک زوبا گہری خوشی اور شادمانی میں ڈوبی رہی، پھر اٹھی، غریاد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اسے کچھ دیر تک اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، پھر کہنے لگی، غریاد میری بہن، تو نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ اب میرے سامنے سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ امیر ارسلان پر کیسے انکشاف ہوگا کہ میں انہیں چاہتی ہوں، انہیں پسند کرتی ہوں۔ غریاد اس موقع پر فوراً بول اٹھی، یہاں تک تو میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب امیر ارسلان پر اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرنا تمہارا کام ہے۔ اب آؤ، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا تیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی غریاد اور زوبا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کمرے سے نکل گئے۔ ارسلان ایک روز جزیرہ ابن عمر کے باہر اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے چند قاصد وہاں پہنچے، اور جب ارسلان کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو ارسلان نے پہلے تو ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، اگر تم سلطان کی طرف سے آئے ہو تو خیریت تو ہے؟ اس پر ان قاصدوں میں سے ایک بول پڑا، امیر، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں، ان کا رخ موصل کی طرف ہے، شاید حلب کے حالات آپ تک پہنچ چکے ہوں۔ مسلم بن قریش کے مارے جانے کے بعد ابن حسین نے حلب شہر پر قبضہ کر لیا ہے، تاج الدولہ نے شہر اپنے قبضے میں لینا چاہا، سلیمان بن قتلمش نے مزاحمت کی جس کے نتیجے میں سلیمان بن قتلمش مارا جا چکا ہے اور شہر پر تاج الدولہ کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ارتک بن ارکسک جو کبھی آپ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے وہ بھی تاج الدولہ کے ساتھ مل چکا ہے۔ اس وقت تاج الدولہ اور ارتک کا قبضہ صرف شہر پر ہے، اس لیے کہ شہر کا حاکم ابن حسین اپنی جان بچا کر شہر چھوڑ چکا ہے، جبکہ حلب کے قلعے پر ایک شخص سالم بن ملک قابض ہے۔ اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ قلعے کا قبضہ تاج الدولہ کی بجائے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو دے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے سلطان کی طرف قاصد بھی روانہ کیے تھے، جس کے جواب میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں۔ امیر، آپ کے نام سلطان کا پیغام یہ ہے کہ آپ سلطان سے موصل کے نواح میں ملیں، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر کے آپ کا انتظار کریں گے، سلطان آج نہیں تو کل تک موصل پہنچ جائیں گے۔ قاصد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارسلان نے اپنے قریب کھڑے ایک چھوٹے سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فی الفور یہاں سے کوچ کی تیاری کریں، لشکر آج ہی یہاں سے موصل کی طرف کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان قاصدوں کے ساتھ ارسلان شہر کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ جزیرہ ابن عمر سے موصل شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ارسلان جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ موصل کے نواح میں پہنچا تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ قیم الدولہ، برسق اور بدران جیسے نامور سالار بھی سلطان کے ہمراہ تھے۔ پہلے سے پڑاؤ کیے لشکر کے پہلو میں اپنے حصے کے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دینے کے بعد ارسلان اپنے سالاروں کے ساتھ سلطان کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کے بیچ میں ہی اس کی ملاقات سلطان سے ہو گئی، اس لیے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور سلطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس وقت قیم الدولہ، برسق اور بدران بھی تھے۔ پرجوش انداز میں سلطان ارسلان سے ملا، پھر ارسلان قیم الدولہ، برسق اور بدران سے گلے ملا،
پھر سب کو لے جا کر سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ جب سب نے اپنی نشستیں سنبھال لیں تو سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ارسلان، میں خصوصیت کے ساتھ تم سے مخاطب ہوں گا، اس لیے کہ میرے آنے کی علت اور وجہ قاصدوں نے تمہیں بتا دی ہوگی۔ مجھے یہاں صرف تمہارا انتظار تھا۔ آج رات کے پچھلے حصے میں لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، ہمارا رخ حران کی طرف ہوگا۔ حران کا والی اور حکمران اس وقت ابن شاطی ہے، اگر اس نے کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اسے کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں نے ارتق بن ارکسک کو معاف کر دیا تھا، اس نے بہت سے کام میری خواہشوں، میری رضامندی کے خلاف کیے، اور پھر ڈر اور خوف کے مارے تاج الدولہ کے پاس بھاگ کر چلا گیا۔ تاج الدولہ نے حماقت یہ کی کہ میری رضامندی، میری ناراضی کو پس پشت ڈالتے ہوئے ارتق کو بیت المقدس کا والی بنا دیا۔ اب ارتق اور تاج الدولہ نے گٹھ جوڑ کر کے حلب شہر پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن حلب کے قلعے پر ایک شخص سالم بن ملک قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ قلعے پر تاج الدولہ اور ارتق کا قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ حلب کے قبضے کے لیے سلیمان بن قتلمش جنگ میں کام آ چکا ہے، اور اس کا بیٹا بچے کچے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی طرف جا چکا ہے۔ اس سے تاج الدولہ اور ارتق کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان دونوں سے ہم نے نمٹنا ہے، اس لیے کہ یہ عالم اسلام میں انتشار کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جس کے متعلق میں پہلے ہی اپنے سالاروں سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اب جب کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں تو ایک اور مہم کو ہم سر کر لیں گے، اور یہ مہم الرہا کا نصرانی شہر ہے۔ الرہا کا موجودہ نصرانی حکمران کلیپس ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی میں مصروف رہا ہے، درپردہ اسلام کے خلاف باطنیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی تنظیم کے سربراہ عمر موسیٰ کی بھی پشت پناہی میں ملوث ہے۔ اسی کے کہنے پر حمص کا باطنی حکمران ابن ملعب بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہا ہے۔ یہ ساری قوتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں باری باری نمٹنا ہے۔ بہرحال موصل سے نکل کر ہم حران کا رخ کریں گے، اس کے بعد ہماری منزل نصرانی شہر الرہا ہوگی، اس سے نمٹنے کے بعد ہماری منزل حلب شہر ہوگی۔ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ارسلان میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تم سفر سے تھکے ہارے آئے ہوگے۔ سلطان کی بات کاٹتے ہوئے ارسلان فوراً بول پڑا، سلطان محترم، آپ میری اور میرے لشکریوں کی تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ آج رات کے پچھلے پہر آپ کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہوں گے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ سوچا، پھر مسکراتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، آمد میا فارقین اور جزیرہ ابن عمر کی مہمات کو جس خوش اسلوبی سے تم نے نمٹایا ہے، اس کے لیے تمہاری ہمت، تمہاری جواں مردی قابل تعریف ہے۔ ایک مزید بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس ارتق بن ارکسک کے حوصلے بڑے بلند ہو چکے ہیں۔ کچھ مخبروں نے مجھے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ سلطان کا کوئی بھی سالار اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا۔ ارتق تمہارے ساتھ کام کرتا رہا ہے، تم اس کے ظاہر باطن سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تم ہی اس پر ثابت کرو کہ اس کی حیثیت میرے معمولی سالاروں سے بھی بدتر ہے۔ میرے سالاروں میں سب سے بہتر انداز میں تم ہی اسے نمٹ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ہی ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر ارسلان کی چھاتی تن گئی اور وہ کہنے لگا، سلطان محترم، کچھ لوگ قبر کی 2 گز سسکتی تنہائی سے خوفزدہ ہو کر قسطوں میں مرنا پسند کرتے ہیں، ارتق بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ ایسے لوگ اپنی کارگزاری کی چند نقوش کو حاصل عمر رواں سمجھ کر بھول جاتے ہیں کہ ابدیت ہی انسان کا اصل گھر ہے، اور وقت دریا میں بہتا ایک چرخ ہے جو کسی بھی وقت قسمت اور مقدر کے دھاروں کا رخ بدل سکتا ہے۔ سلطان محترم، یہ ارتق اگر بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگا ہے تو میں اگر کڑوی راتوں اور پریشان دنوں جیسی اس کی جرت مندی کو خوابوں کے قحط میں، اس کی مہکتی دہکتی سانسوں کو زندگی کے بدترین سانحے میں، اور دھن کے بازار میں زر کی جھنکار پر لگے اس کے ارادوں کو اشکوں میں ڈھلتی امیدوں میں نہ بدل دوں تو اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی اتار کر پھینک دوں گا۔ اگر یہ ارتق اپنے ماضی کو بھول کر صرف اپنے حال کو ایک آئینہ خیال کرنے لگا ہے تو میں اس کی ذات کی انا اور آن میں رفتگان کے خیالات کی اس کی ساری ترتیب ذات کو حالات کی صلیب پر لٹکا کے رکھ دوں گا۔ آسمان کے دراز دست تلے اور زمین کے سیاہ سینے پر اس کے لیے ہجر و وصال کا کوئی لمحہ اور آب و سراب کا کوئی سما نہیں رہنے دوں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ ٹکراتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انجام کے طور پر پیار کے راستوں کے وفا جذبے، شام کے درختوں پر جھانکتے لمحے، کھڑکیوں سے جھانکتی ہوائیں، مخروطی باریاں، نیلی جھاڑیاں، بادبانوں کی گرہیں کھولی آندھیاں، سماعتوں پر اترتی آیات، سب اس کے زنگ آلود سوچوں اور اس کی بے بسی اور اس کی لاچارگی کا تمسخر اڑائیں گے۔
ارسلان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے لشکر میں مغرب کی اذان سنائی دی۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، نماز کے بعد کھانا کھایا گیا، لشکریوں کو سستانے کا موقع دیا گیا اور پھر اسی رات کے پچھلے پہر لشکر موصل کے نواح سے حران کی طرف کوچ کر گیا تھا۔